محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اپنی زندگی کے سب سے اہم انٹرویو کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی فائل ایک گندے نالے میں گر گئی۔ ایک کچرا چننے والے بچے نے اپنی جان پر کھیل کر وہ فائل نکالی اور اسے صاف کر کے اس شخص کو دی۔ انٹرویو کے دوران جب باس نے فائل کھولی تو اس کے اندر موجود کاغذات کی بجائے اس بچے کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھ کر باس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں قبرستان میں کھڑا اس چھوٹی قبر کو دیکھ رہا تھا جس پر عبداللہ لکھا تھا۔ آج میرا اہم انٹرویو تھا۔ میری زندگی آج ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہوئی تھی جہاں سے مجھے کامیابی کا راستہ بھی مل رہا تھا اور رسوائی بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں قبر پر ہی کھڑا رہا تھا اور پھر قبرستان سے باہر آ گیا تھا۔ ہاتھ میں میرے ڈاکومنٹس کی فائل موجود تھی، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میرے باپ کا کاروبار، بڑا گھر، گاڑی، مگر میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ماما جان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے لیے سفارش کر دیتا ہوں، تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا آج یہ فیصلہ میرے لیے کیسا ثابت ہونے والا ہے، میری زندگی کا رخ کیسے تبدیل ہونے والا ہے، اور مجھ پر کتنی حقیقتیں ایک ساتھ کھلنے والی ہیں۔ میں جھکے کندھوں کے ساتھ سڑک کنارے چل رہا تھا جب اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے قریب سے گزرا تھا۔ اس کا کندھا میرے کندھے سے ٹکرایا تھا اور میری پوری فائل ساتھ میں چلتے ہوئے نالے میں گر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جب میری نظر اپنی فائل پر گئی میرا دماغ خراب ہو گیا۔ فائل ایک کور میں پیک تھی، ڈاکومنٹس ابھی تک محفوظ تھے اور فائل اوپر ہی تیر رہی تھی۔ اگر اسے بروقت نہیں نکالا جاتا میرے تمام ڈاکومنٹس برباد ہو سکتے تھے، میرے سالوں کی پڑھائی ضائع ہو سکتی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا جب اچانک ایک چھوٹے بچے نے اس گندے نالے میں چھلانگ لگائی تھی۔ میرے لیے یہ لمحہ حیران کن تھا۔ اس نے میری فائل اٹھا کر میری طرف پھینکی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے پکڑ لیا تھا۔ میرے ہاتھ اور کپڑے تھوڑے خراب ہو گئے تھے، لیکن میری نظر اس بچے پر ہی تھی جو اب تیرتا ہوا کونے تک آیا تھا اور پھر اچھل کر باہر آ گیا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ کپڑے اس کے بالکل خراب ہو گئے تھے، لیکن شکر تھا کہ اس کے چہرے پر وہ گندا پانی نہیں لگا تھا۔ لیکن اس طرح ایک معصوم 8 سال کے بچے کا گندے نالے میں جانا مناسب نہیں تھا۔ بچے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ میں فوراً اس کے پاس گیا تھا اور بولا، یہ کیا حرکت کی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر تم اس میں ڈوب جاتے، سب الزام مجھ پر آ جاتا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ بولا، ارے صاحب کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ آدمی جو آپ سے ٹکرا کر بھاگا ہے میری ہی ریہڑی سے پھل چوری کر رہا تھا۔ وہ تو ساتھ والے انکل نے دیکھ لیا، ورنہ آج میرا نقصان ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دوڑا چلا آیا۔ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں، میری ریہڑی پر پانی ہے، آپ اس سے صاف کر لیں، اور یہ کور آپ اپنے کاغذوں پر سے اتار دیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس کور کو اتار کر پھینک دیا تھا۔ میرے سارے کاغذ محفوظ تھے۔ میں اس کے ساتھ اس کی ریہڑی پر آ گیا تھا۔ اس نے پھل کی ریہڑی لگائی ہوئی تھی اور بہت ہی سلیقے سے سب سجایا ہوا تھا، ساتھ ہی پانی کا برما بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے وہاں پر کھڑا کیا تھا اور پانی کے برمے سے پانی کو نکالا اور اس کو نہلایا تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، تھوڑا بہت شرمایا، لیکن اس نے اپنے کپڑے صاف کیے تھے، پورا گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے بھی تھوڑے تھوڑے پانی سے جو چھینٹے مجھے لگے تھے وہ صاف کر لیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آج میرا انٹرویو ہے، دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ تم یہ بتاؤ، تم اتنی چھوٹی عمر میں پھل کی ریہڑی کیوں لگاتے ہو؟ سکول نہیں جاتے؟
وہ بولا صاحب جب حالات مشکل ہوں، گھر کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو تو اولادوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، خاص کر بڑے بیٹے کو۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن ابھی فی الحال میں نہیں پڑھ رہا، ابھی تھوڑا پیسہ کما لوں اس کے بعد پڑھائی شروع کروں گا۔ اماں کا علاج بھی کروانا ہے، ان کو شوگر ہے، میری وجہ سے وہ دوا بھی ٹائم پر نہیں لیتی۔ میرے چہرے پر حیرانگی آئی تھی، میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا لیکن کیوں نہیں لیتی تمہاری امی دوائی وقت پر؟ تم منع کرتے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا اللہ کبھی ایسا دن نہ لائے میں اپنی ماں کو دوائی کے لیے منع کروں، دراصل دوائیاں بہت مہنگی ہیں۔ اماں جان کا دل دکھتا ہے، وہ کہتی ہیں تو اتنی محنت سے کما کر لاتا ہے، اگر میں تیرے پیسوں کی دوائی بھی لے آؤں گی تو گھر کیسے چل جائے گا؟ کل کو تیری بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، میرے کندھوں پر بہت ذمہ داری ہے صاحب۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کی رنگت ایک لمحے کے لیے اڑ گئی تھی۔ وہ کتنا چھوٹا تھا اور کیسے اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، اور ایک میں تھا جس کا باپ اسے بار بار خاندانی کاروبار سنبھالنے کی ہدایات کرتا تھا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب وہ بات نہیں رہی، تم سب سنبھال لو، تمہیں عقل ہے، شعور ہے، لیکن میں ہمیشہ منع کر دیتا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی میں بتا دوں گا۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا یہاں پر کسی فوڈ اسٹیٹ کی دکان ہے، مجھے ایک فائل خریدنی ہے۔ وہ بولا آپ میری دکان پر ہی کھڑے ہو جائیں، یہ پاس میں ہی ہے، میں ایک لے آتا ہوں، راستے میں چلوں گا تو میرے کپڑے بھی سوکھ جائیں گے۔ میں نے فوراً اسے پیسے نکال کر دیے تھے اور وہ لینے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ میں اب بالکل خاموشی سے کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ بچے کے ساتھ کافی ریڑھیاں لگی ہوئی تھیں، سب کے چہرے پر ہی اداسی، مایوسی تھی۔ انسان بہت بے بس ہے، اگر آپ اس کے پاس نعمت ہے تب بھی وہ سکون میں نہیں ہوتا، کیونکہ اسے زیادہ کی لالچ رہتی ہے، اور اگر اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، تقریباً کوئی 10 منٹ بعد وہ بچہ مجھے سامنے سے چلتا ہوا نظر آیا، ہاتھ میں فائل موجود تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اتنے پیسے میرے پاس موجود ہوتے۔ وہ قریب آ گیا تھا، میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے تھے، جبکہ وہ اب میری فائل میں میرے تمام کاغذات لگانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے تو وہ فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا ارے صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے لیے دعا کرنا، میری ہر پریشانی دور ہو جائے، اور ہو سکے تو مجھ سے پھل خرید لینا، میں خیرات صدقہ نہیں لیتا، میں حلال کی روزی روٹی کماتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ میں نے اس 1000 روپے کا پورا پھل خرید لیا تھا اور اس کو ہی دے کر تاکید کی تھی کہ کوئی بھی غریب آئے اس کو یہ پھل میری طرف سے دے دینا۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، مگر پھر مسکرا کر اس نے پھل کی تھیلی رکھ لی تھی۔ جتنا ایماندار وہ بچہ مجھے لگ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ پھل کبھی بھی واپس اپنے پھلوں میں نہیں ملائے گا۔ میں نے اسے خدا حافظ بولا تھا اور واپس سڑک کنارے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں صبح گھر سے بہت جلدی نکلا تھا، اس لیے مجھے بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر جا کر میں نے دروازہ رکشا کیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ انٹرویو کے لیے نکلتے وقت بابا جان نے مجھے ہدایت کی تھی کہ گھر کی گاڑی لے جاؤ، لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ جب میں سٹرگل کر رہا ہوں تو میں شروعات سے کروں گا، میں آپ کی مدد ابھی نہیں لینا چاہتا، جب مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی میں لازماً آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ میری بات انہیں بہت بری لگ گئی تھی، مگر وہ راضی ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ایک بہت بڑی کمپنی میں پہنچ گیا تھا، ایسی کمپنی
میں نے صرف اپنے خواب میں ہی سوچی تھی۔ بابا جان کی کمپنی بھی بہت بڑی تھی لیکن اس کے مقابلے میں بالکل نہیں تھی۔ میں اندر آیا تھا اور ریسیپشن پر اپنا نام وغیرہ بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے 3rd فلور پر جانے کی ہدایت کی تھی۔ میرا ارادہ لفٹ سے جانے کا تھا مگر وہاں پہنچ کر جب میں نے رش دیکھا تو لاشعوری طور پر میرے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اتنا انتظار کرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ قدم قدم چلتے ہوئے میں 3rd فلور پر پہنچ گیا تھا اور ویٹنگ میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے علاوہ بھی کئی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سبھی پریشان تھے، کوئی اپنے ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا، کوئی مسلسل پاؤں جھلا رہا تھا، کوئی ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ سب کی نظر اس کمرے کی طرف تھی جہاں انٹرویو ہو رہا تھا۔ ہر 10 منٹ کے بعد ایک شخص کو اندر بلایا جا رہا تھا اور واپسی پر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ، یعنی اس کا سلیکٹ ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ تقریباً کوئی 15 منٹ گزر جانے کے بعد میرا نام پکارا گیا۔ میرا دل تھوڑا گھبرایا تھا لیکن میں نے فوراً اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی۔ میں ذرا بھی سامنے والے شخص پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ جو انسان پر اعتمادی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے 2 دفعہ گہری سانس لی تھی اور دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے اجازت دے دی گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک بڑی عمر کی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اس کمپنی کے مینیجر تھے یا پھر CEO تھے یا پھر چیئرمین تھے۔ فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹھ جائیں اور اپنی فائل دکھائیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر فائل ان کی طرف بڑھائی تھی۔ دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا انٹرویو تھا لیکن میں حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ لیکن اب بھی میں نے اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات نہیں آنے دیے تھے۔ آنکھیں ان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میری فائل کو دیکھتے رہے اور پھر اچانک میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی فائل میں یہ خط کیا کر رہا ہے؟ میں حیران ہوا تھا اور بولا، کون سا خط؟ کس طرح کا خط؟ ایک لمحے کے لیے میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے میری طرف ایک خط بڑھایا تھا جو ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ میری نظر اس خط پر گئی تو میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں تحریر پڑھتا چلا جا رہا تھا میری آنکھیں چار ہو گئی تھیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سامنے بیٹھے شخص نے مجھے مخاطب کیا تھا، کیا تم مجھے ابھی کے ابھی اس بچے کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ابھی کے ابھی نوکری دے دوں گا، مجھے تمہاری اب مدد چاہیے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کا سفید چہرہ لال ہو چکا تھا، آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ ایسی کیفیت مجھے واقعی حیران کر گئی تھی۔ میں نے صرف سر ہاں میں ہلایا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بچے نے یہ خط میری فائل میں کس وقت رکھا اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر نوکری کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی مجھے پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا۔ مجھے ابھی بھی نہیں معلوم تھا میرے ساتھ موجود شخص کون ہے، کمپنی کا چیئرمین یا CEO یا پھر مینیجر، لیکن مینیجر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس طرح بیچ انٹرویو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو اپنی نوکری عزیز ہوگی، یعنی کمپنی کا CEO۔ میرا دماغ اب تیز سے حرکت میں آنا شروع ہو گیا۔ اس کی گاڑی دیکھ میری آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ صرف ایسی گاڑی کا خیال دل میں لایا تھا۔ وہ فوراً اسٹیئرنگ وہیل سنبھال کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کو باہر روڈ کی طرف ڈالا تھا۔ میں اسے راستے سمجھاتا جا رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا میں ان سے پوچھوں کہ آپ اتنے زیادہ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو خط
میں لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ ہو، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس انسان کی حالت بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم اسی روڈ پر آئے تھے جہاں میری ملاقات اس بچے سے ہوئی تھی، لیکن حیران کن طور پر میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھی کیونکہ وہاں اس کی ریڑھی موجود نہیں تھی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ وہ آدمی کسی دیوانے کی مانند گاڑی سے اترا تھا اور حیران ہو کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ میں بھی نیچے اتر آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ میرے قریب آیا اور میرا بازو تھام کر بولا، کہاں ہے وہ؟ تم کہہ رہے تھے کہ یہیں پر تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی بات سن کر میں اب خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے سر وہ آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ جو اس نے خط میں لکھا ہے وہ سچ پر مبنی نہ ہو، آپ اس طرح قدر جذباتی نہ ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں جذباتی نہیں ہو رہا، مجھے معلوم ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی ہوئی ہیں وہ میرے علاوہ اس دنیا میں کسی کو بھی معلوم نہیں سوائے اس بچے کی۔ تم کسی بھی طرح مجھے اس بچے تک پہنچا دو تو میں تمہارا فیوچر بنا دوں گا، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاؤں گا، بس کسی بھی طرح میری ملاقات اس بچے سے کرواؤ ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ان کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی، ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کی حالت کو دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا، سر میں معلوم کروں گا، آپ فی الحال واپس آفس چلے جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں کام کرو، میرے پوتے ذیشان کو فون کرو، وہ میرے پاس آ جائے گا، میں اور وہ مل کر اس بچے کو تلاش کر لیں گے، تم جلدی سے فون کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور ان سے نمبر لے کر کال ملائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی دوسری سمت سے فون ریسیو ہو گیا تھا۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی آواز گونجی تھی کہ کس کو صبح صبح موت پڑ گئی ہے، ٹائم کا ہیلو نہیں ہے، میں ابھی سو رہا ہوں، بعد میں فون کرنا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ کے دادا جی ایک سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بچے کو تلاش کر رہے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ کو فون کر کے بولوں آپ ان کے پاس آ جائیں۔ میری بات سن کر شاید دوسری طرف سے اس کی نیند اڑ گئی تھی، وہ بولا فوراً سے، دادا جی کون سی سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں اور کس بچے کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے مختصر کر کے اسے تمام باتیں بتائی تھیں، خط میں لکھی ہوئی تحریر بھی بتائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بیزاری کا رد عمل دے گا، مگر اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ تم دادا جی کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ رہنا، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں، تم مجھے ایڈریس اسی نمبر پر ٹیکسٹ کر دو۔ میں نے جی بول کر فون کاٹ دیا تھا اور لوکیشن سینڈ کی تھی۔ اب مجھے ایڈریس مجھے خود معلوم نہیں تھا یہاں کا کیا ہے۔ فون بند ہوتے ہی وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو مجھے بتاؤ تمہاری ملاقات اس سے کس جگہ پر ہوئی تھی؟ دیکھو مجھ سے کچھ چھپاؤ مت، میری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، میں اس بچے کو کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہیں پر میری اس بچے سے ملاقات ہوئی تھی اور یہیں اس کی ریڑھی لگی ہوئی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ شخص ساتھ میں لگی ہوئی ریڑھی والے کی طرف چلا گیا تھا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہاں پر ایک بچے نے پھل کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی اور صبح میں اس آدمی کی فائل گندے نالے سے بھی اپنی جان پر کھیل کر نکالی ہے، کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ وہ آدمی بولا، ہاں ہاں وہ ہمارا قاسم ہے، بہت ہی لائق فائق بچہ ہے، اس کے جیسا بچہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ گھر سے فون آ گیا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ گھر چلا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی اور تڑپ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ وہ بولا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ بچہ مجھے کہاں ملے گا، اس کا گھر کہاں پر ہے اور اس کی ماں کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟
اس آدمی کے انداز میں جو تڑپ تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ اس آدمی کا اس بچے کا آپس میں کوئی گہرا رشتہ ہے۔ وہ آدمی ریڑھی والا سر نفی میں ہلا کر بولا، میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی ہے تم کہاں پر رہتے ہو، کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہم تمہارے گھر آ جائیں گے، مگر اس نے ابھی تک اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی گھر سے باہر نکل آیا ہے، تو گھر کے باہر کا ماحول اسے سمجھ نہیں آتا۔ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنے برے کیوں ہوتے ہیں، خاص کر مرد حضرات، کچھ عورتیں بھی بری ہوتی ہیں۔ اس کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، اتنی کم عمری میں اتنی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا۔ جبکہ وہ آدمی اب اسی سڑک پر بیٹھ گیا تھا اور سر پکڑ لیا تھا، جبکہ میں ایک کمپنی کے اتنے بڑے عہدیدار کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں انٹرویو دینے آیا تھا، لیکن میرا انٹرویو عذاب ہو گیا تھا۔ میں ابھی اس آدمی کے قریب بیٹھتا جب ایک اور گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے رکی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس میں سے ایک نوجوان لڑکا باہر آیا تھا، دیکھنے میں بے حد خوبصورت ڈریسنگ تھی، بہت کمال کی تھی۔ اس نے قریب آتے ہی اس شخص کے ہاتھ تھام لیے تھے اور اسے سڑک سے اٹھاتے ہوئے بولا، دادا جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شاید وہم ہوا ہوگا، قاسم کیسے مل سکتا ہے؟ وہ بولے، نہیں، قاسم ملا ہے، اس نے مجھے خط بھیجا ہے، ہمیں کسی بھی طرح اس تک پہنچنا ہوگا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا میں ساری زندگی خود کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا۔ یہ آدمی بتا رہا ہے آج بھی اس نے نالے میں کود کر اس کی فائل نکالی تھی۔ وہ اپنی جان سے کھیل رہا ہے، ابھی صرف 12 سال کا ہے۔ جبکہ میں اب حیران ہوا تھا اسے دیکھ کر، مجھے وہ صرف 8 سال کا لگا تھا، مگر اب عمر سن کر میں تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا۔ لیکن 12 سال بھی بہت کم عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچہ پروان چڑھتا ہے، تعلیم پوری کرتا ہے، خوش رہتا ہے، کھیلتا کودتا ہے۔ لیکن وہ ریڑھی لگا رہا تھا، اپنے خاندان کی پرواہ کر رہا تھا۔ اس بچے جیسا آج تک میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا بولا، ابھی ہم فی الحال گھر چلتے ہیں اور کل تک کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ پھل بیچ رہا ہے تو کل بھی یہاں آئے گا، وہ اس کی روزی روٹی ہے، اور اگر اپنی ماں کا علاج کروانا ہے تو وہ چھٹی نہیں کرے گا۔ دادا جی اس کی بات سن کر بولے، لیکن اگر وہ نہیں آیا تب ہم کیا کریں گے؟ ان میں سے کسی کو بھی اس کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اتنا دماغ چلائے۔ جبکہ وہ نوجوان لڑکا بولا، وہ بہت سمجھدار ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آخر کو وہ آپ کا۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون لے کر ایک طرف چلا گیا تھا، ابھی میں ہیلو کرتا جب دوسری طرف سے ایک بچے کی روتی ہوئی آواز آئی تھی کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آج میں نے آپ کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا تھا، کیا آپ میرے لیے ہسپتال آ سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس ریڑھی والے بچے کی ہی تھی جس نے میری فائل میں خط رکھا تھا۔ لیکن اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس نے میرے ڈاکومنٹس سے ہی لیا تھا۔ میں فوراً ان دونوں کے پاس آیا تھا اور خوشی سے بولا، اس بچے کی کال آئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسے میری مدد درکار ہے۔ وہ نوجوان فوراً سے بولا، اس سے پوچھو یہ ابھی اس وقت کہاں پر ہے، کون سے ہسپتال میں ہے؟ جبکہ وہ بوڑھا آدمی مجھ سے موبائل فون چھیننا چاہتا تھا، لیکن اب نوجوان شخص کا دماغ کام کیا تھا، اس نے اپنے دادا جان کو روک دیا تھا۔ میں نے فوراً سے اس بچے کا اس ہسپتال کا نام وغیرہ پوچھا تھا اور پھر اسے مطمئن کیا تھا کہ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس کا رونا اس بات کی علامت تھا کہ دیر ہو چکی ہے۔ ہم تینوں فوراً ہی ہسپتال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ صبح صبح جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا
اب نہ جانے وہ کس موڑ پر جا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم اس بچے کے بتائے ہوئے ہسپتال پر پہنچ گئے تھے۔ مجھ سے پہلے وہ آدمی گاڑی میں ہی چابی چھوڑ کر اتر گیا تھا۔ اس کی رفتار بتا رہی تھی کہ ان کا آپسی رشتہ بہت گہرا ہے۔ اس بچے سے جب میری ملاقات ہوئی تھی، میں بھی تھوڑا متاثر ضرور ہوا تھا کہ ایک ریڑھی پر کام کرنے والا بچہ اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا خاندان اتنا رئیس تھا کہ اس کا اتنا سمجھدار ہونا بنتا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں ایریا میں لگائی اور پھر میں بھی ان لوگوں کے ہمراہ اندر آیا۔ وہ دونوں دادا پوتے ریسیپشن پر کھڑے معلومات لے رہے تھے۔ میرے قریب چلے جاتے ہی وہ دونوں اوپر کی طرف دوڑے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کے ساتھ کیوں جا رہا ہوں۔ مجھے چاہیے میں گھر واپس چلا جاؤں، کیونکہ اس آدمی نے مجھے بولا ہے کہ تمہاری نوکری اب پکی ہے، مگر ایک عجیب سا تجسس تھا یہ جاننے کا کہ یہ لوگ آپس میں کون ہیں، اور آخر اس بچے نے خط پر ایسی باتیں کیوں لکھی ہیں۔ لفٹ میں لوگ بہت سارے تھے، اس لیے ہم نے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔ پہلے فلور پر آ کر وہ دونوں ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی ہم ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے، اچانک وہ بچہ جو دائیں جانب بیٹھا تھا بھاگتے ہوئے آیا تھا اور میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں فوراً سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری امی کی حالت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، پلیز بھائی میری مدد کر دیں، میں آپ کا ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گا۔ میں نے بہت امید کے ساتھ آپ کو فون کیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بوڑھا شخص آگے بڑھ گیا تھا اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، میں ابراہیم ہوں جسے تم نے خط بھیجا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ بچہ میرا ہاتھ چھوڑ کر ان کا چہرہ حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہتا جب اچانک اس کی ماں کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی، شاید ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ انہیں ہو کیا رہا تھا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کا پوتا جو ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک لمحے میں 2-4 ڈاکٹر بلا لیے تھے۔ انہیں فوراً ایک پرائیویٹ ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تھا۔ ہم سب کو کوریڈور میں پریشان حال کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم صاحب کی حالت بھی بہت زیادہ نازک ہو رہی تھی، وہ بار بار اپنا پسینہ مسل رہے تھے۔ ان کا پوتا ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اس طرح ہمت نہ ہاریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی ہمت ہار جائیں گے تو آگے کے معاملات کون سنبھالے گا؟ مگر وہ بار بار صرف ایک ہی بات بولے جا رہے تھے کہ اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں زندگی میں خود کو کبھی منہ نہیں دکھا پاؤں گا۔ یہ لوگ مجھ تک بہت مشکلوں سے پہنچے ہیں، میں نے اب کھونا نہیں چاہتا۔ جبکہ اس بچے کی نظر وارڈ کے دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں سے بات نہیں کر رہا تھا، حالانکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابراہیم کا پوتا اس بچے سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں اندر تھی، وہ بھلا کیا ہی بات کرتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر باہر چلے آئے۔ ہم سب ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ابراہیم کو دیکھتے ہوئے بولے، پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، انہیں فالج ہو چکا ہے، ان کا آدھا جسم بالکل کام نہیں کر رہا، مگر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ بول کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے، جبکہ وہ بچہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا تھا اور دھاڑے مار مار کر چیخنے لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب باپ کا سایہ سر پر نہ ہو، بہن بھائی چھوٹے ہوں، پھر ایک بڑے بیٹے کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھا تھا اور اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جب اچانک اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی، میری ماں کی یہ حالت آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔
میں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کے ڈاکومنٹس بچائے اور آپ میری ماں کو نہ بچا سکے، انہیں فالج ہو گیا۔ میں کیسے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالوں گا؟ میں کس طرح سے سب چیزیں ہینڈل کروں گا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان، آپ اتنی جلدی اس دنیا سے کیوں چلے گئے؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگا تھا۔ ابراہیم صاحب نے اس کے پاس بیٹھے تھے اور اس کا ہاتھ تھام کر بولے، تمہارا دادا ابھی زندہ ہے، تم کیوں اس حد تک ٹوٹ رہے ہو؟ میں تمہیں سنبھال لوں گا، تمہاری ماں کا اچھے ہسپتال میں علاج کرواؤں گا، تم پلیز مت رو۔ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ابراہیم صاحب کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے صرف وہ خط آپ تک اس لیے پہنچایا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو سکے۔ آپ نے میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ اور ہم بہن بھائیوں کے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ میں نے خط آپ تک اس لیے نہیں پہنچایا کہ آپ پیچھے پیچھے میرے آ جائیں۔ میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا اور جو میری ماں کے ساتھ آپ کرنا چاہتے تھے، میں بھول نہیں سکتا۔ بے شک میں 12 سال کا ہوں، لیکن مجھے پوری عقل ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر ابراہیم صاحب کا پوتا بولا، تم پاگل ہو گئے ہو۔ قاسم تمہیں کتنے سالوں سے دادا ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی کیسی حالت ہو گئی ہے؟ تم نے خط بھجوایا اور وہ پاگلوں کی طرح تمہارے پاس پہنچے، اور اب تم ان کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، ذیشان بھائی آپ خاموش رہیں، آپ بالکل بھی بیچ میں نہیں بولیں۔ آپ سب نے مل کر ہماری زندگی کو تباہ و برباد کیا ہے، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ آئیں گے، میری ماں کا چند ہزار میں علاج کروائیں گے اور یہ ہم پر احسان ہو گیا؟ خدا کا عذاب آپ سب پر نازل ہوگا۔ جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا۔ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں سیکیورٹی گارڈ سے آپ لوگوں کی شکایت کروں گا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، ایک دفعہ میری بات سنو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں وہ سب کیوں کیا گیا تھا۔ میری بات تو سنو لو۔ لیکن وہ ایک بار پھر گرج کر بولا، آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا پھر میں کچھ کروں؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور ابراہیم صاحب کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا، بہتر ہوگا سر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں یہاں ٹھہرتا ہوں، جو بھی صورتحال ہوگی میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا، آپ مجھے اپنا ذاتی نمبر دے دیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہ نادان ہے، غصے میں ایسا کر رہا ہے۔ میں یہاں ٹھہروں گا، میں اس سے بات کروں گا، اس کو مناؤں گا، لیکن میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اور ذیشان کو دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال ان کو یہاں سے لے کر جاؤ، میں حالات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتا ہے، کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ویسے ہی اس کی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر ذیشان نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور ابراہیم صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کرنے لگا تھا۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہے تھے، ان کا ارادہ بالکل بھی جانے کا نہیں تھا، لیکن ذیشان نے نہ جانے کیا باتیں کی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد ذیشان واپس آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنا ذاتی نمبر دیا تھا، مجھے 50,000 کی رقم دی تھی اور بولا، تم یہاں ٹھہرو، اس کے ساتھ رہو، کہ تمہارے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، جتنا بھی خرچہ ہوگا تم کرنا، جب تک میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کے علاج کی بات کرتا ہوں، پھر میں تم سے فون پر ہی ڈسکس کروں گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا، وہ چلا گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں یہاں پر کیوں رک رہا ہوں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن پھر میرے اندر
کہ زمین نے مجھے جھنجھوڑا تھا، تم کیوں اس بات کو بار بار سوچ رہے ہو؟ تم یہ بھی تو سوچو، صبح اس معصوم بچے نے تمہاری خاطر اپنی جان کو مشکلوں میں ڈالا۔ اگر گندے نالے کا پانی اس کے منہ میں چلا جاتا یا پھر کوئی کیڑا اس کو کاٹ لیتا، تب تم کیا کرتے؟ اس لیے خود کو یہ سوچنے سے روکو۔ میں نے اب اس بچے کو دیکھا تھا جو اب بالکل بے جان ہو کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور نرمی سے بولا، میں تمہاری امی کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرواؤں گا، ان کا علاج جلد ہو جائے گا، فالج کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آدھا جسم کام نہیں کر رہا تو آدھا جسم کام کر رہا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو اس کرن کو دیکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ نظر آ رہی ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن صرف قسمت میرے ساتھ اتنا سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا چاہتا ہوں، اپنے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں، بہن بھائیوں کو اونچائی پر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں غلط پیدا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ کی زندگی میرے بعد ہی برباد ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر پھوٹ کے رونے لگ گیا تھا۔ ایک 12 سال کے بچے کی یہ تکلیف دیکھ مجھے میرا عبداللہ یاد آ گیا تھا۔ عبداللہ میرا چھوٹا بھائی تھا جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، صرف 8 سال کا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا۔ یا وہ پیدا ہوا تھا، میں اس وقت بہت بڑا تھا۔ میرے باقی بہن بھائیوں نے ماں باپ سے شرمندگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کوئی عمر ہے اولاد پیدا کرنے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ خوش تھا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آ گیا ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں؟ میں اسے پورا دن اپنی گود میں اٹھا کر گھومتا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک ایک کار ایکسیڈنٹ نے مجھ سے میرا بڑا بھائی چھین لیا۔ میں نے اپنے درد کو اندر ہی دبایا تھا اور اس کے معصوم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ نا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہارے دادا کے پاس نوکری کے لیے جا رہا ہوں؟ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا اور یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اور تم نے خط پر وہ تحریر کیوں لکھی تھی اگر تم ان سے ملنا نہیں چاہتے؟ میری بات سن کر وہ بولا، آپ کی فائل میں نے آپ کا انٹرویو لیٹر دیکھا تھا جس میں دادا کی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج آپ کا وہاں انٹرویو ہے۔ میں نے وہ خط اس لیے لکھا تھا کہ آپ ان کی نظروں میں آئیں اور آپ کو نوکری مل جائے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بھاگے بھاگے میرے پاس آ جائیں گے۔ دراصل اس خط میں لکھا ہوا تھا، زندگی بھر آپ نے میرے باپ کو سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں دیا، اب یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو میرا بڑا بھائی سمجھ کر نوکری دے دینا اور ہماری طرح اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ورنہ اللہ آپ کو کبھی منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ آپ کا وہ رشتہ جسے مر کر بھی میں قبول نہیں کریں گے۔ خط میں محض یہی ایک تحریر تھی، جس کے بعد ابراہیم صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے بابا کے ساتھ تمہارے دادا نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے؟ وہ بولا، بہت لمبی کہانی ہے، رہنے دیں پھر کبھی سنا دوں گا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بولا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان نہ ہو، فالج ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ان کا علاج کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کروائیں گے، یہاں نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، دراصل میرے بابا دادا جان کے سگے بیٹے ہیں، لیکن جس عورت سے میرے بابا جان اس دنیا میں آئے ہیں وہ دادا کی پسند کی نہیں ہے۔ یعنی میری دادی ایک بہت ہی ظالم عورت تھی، انہوں نے پہلی میری دادی کا گھر خراب کیا اور زبردستی دادا کو الزام دے کر شادی کی، اور پھر بابا دنیا میں آئے۔ بابا جان کی پیدائش کے وقت دادی کی طبیعت خراب ہو گئی
اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد سے بابا کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہوئی چلی آئی ہے۔ بابا جان نے امی کو اپنے لیے پسند کیا، کہنے کو میرے اور چاچو اور تاؤ نے بھی اپنی پسند کی شادی کی ہے، لیکن دادا جان نے صرف ہمیشہ کی طرح بابا جان کو ٹارگٹ کیا، انہیں ہر وقت جائیداد سے نکال دینے کی دھمکی دینے لگے۔ میں جب دنیا میں آئے تو یہ بات دادا جان کو اور بھی لگی بری۔ انہوں نے پھر بابا جان کو جائیداد سے الگ کر دیا۔ وقت گزرا تھا اور بابا جان الگ ہونے کے بعد ترقی کرنے لگے۔ یہ بات بھی دادا جان کو منظور نہیں، انہوں نے زبردستی ایک پولیس کیس میں بابا جان کو الجھایا اور امی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور امی بچ گئیں۔ اس کے بعد سے بابا جان ان سے نہیں ملے، لیکن یہ لوگ مسلسل ہمارے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ اور پھر جب انہوں نے میری ماں کو ایک دفعہ پھر مارنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی زد میں میرا باپ آیا اور وہ مر گئے، تب سے دادا جان کو گلٹ ہے، وہ شرمندہ سے رہتے ہیں۔ ہم نے ان سے تمام رشتے ناطے توڑ لیے ہیں اور ہم الگ ہو گئے ہیں، بالکل الگ الگ، کہ جب بابا زندہ تھے تب ہم پھر بھی مل لیا کرتے تھے، لیکن اب اس کے بعد میں امی کے ساتھ ایسے دور ہوا کہ ان کی شکل تک دیکھنا میں نے ضروری نہیں سمجھا، اور آج جب یہ آئے ہیں تو میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا، مگر جب مجھے پتہ ہے یہ اپنے گلٹ میں میری مدد کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اب یہ میری مدد کریں، بس بہت ہو گیا، میں کیوں چھوڑوں اپنے باپ کا حق۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ تمہاری باتیں بہت تکلیف دہ ہیں، یہ ہر دوسرے گھر کی بات ہے، لیکن تمہارے دادا جان نے تمہاری ماں کو مارنے کی جو کوششیں کی ہیں، آج وہی دادا تمہاری ماں کو بچانا چاہتا ہے۔ جس طرح وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کر رہے تھے، سڑک پر بول رہے تھے کہ تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت میرے دل نے بولا تھا کہ تمہاری ماں کا جو بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے بہت گہرا ہے، میری مانو اگر بڑا بھائی سمجھتے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا تھا، جو اس نے میرا بھائی نظر آ رہا تھا، اس نے کس طرح میرے لیے بولا تھا کہ میرے بڑے بھائی سمجھ کر میں اس کو نوکری دے دینا۔ وقت گزرا تھا اور ابراہیم صاحب نے ہی اس کی ماں کو پرائیویٹ ادارے میں منتقل کروا دیا تھا۔ ٹریٹمنٹ فوراً سے شروع ہو گیا تھا اور ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس درمیان ابراہیم صاحب نے قاسم کے ساتھ رشتہ بحال کر لیا تھا۔ میرے سمجھانے پر وہ مان گیا تھا اور اپنے دادا کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ ذیشان بھی اس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، اور بھی خاندان والے آ رہے تھے، سب مل جل رہے تھے، جبکہ میں بے حد خوش تھا کہ میری وجہ سے ایک خاندان واپس جڑ گیا۔ مجھے لگا یہ سب مجھے بھول جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب نے مجھے بہت اچھی جگہ پر نوکری پر لگا دیا تھا، میری سیلری بھی ڈبل کی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرا پوتا مجھے واپس ملا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میرا اور قاسم کا رشتہ عبداللہ کی طرح کا ہے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ میں نے ابراہیم صاحب کے پاس 1 سال نوکری کی اور جو تجربہ میرے پاس آیا اس نے مجھے میرے کاروبار کو پروان چڑھانے میں بہت طاقت دی تھی۔ میں اپنے باپ کے کاروبار کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جا رہا ہوں۔ قاسم سے میری ملاقات ہر ہفتے میں 1 دفعہ ہو جاتی ہے۔ ذیشان سے بھی میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور ابراہیم صاحب بھی میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ انسان جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اسے بدلے میں بھلائی ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بدلے میں بھلائی نہیں، رسوائی ملتی ہے، لیکن ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو بدلے میں آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر اس وقت نہ ہوا تو بعد میں ہوگا، لیکن ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے
کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔